मूवी की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है तकरीबन हजारों साल पहले जमीन और जन्नत ने अच्छाई और बुराई को मिला के एक मोती बनाया था, और बनते ही उस मोती ने आसपास की तमाम एनर्जी को जज्ब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया को खत्म होने का खदशा था। तो गॉड ने अपने दो शागिर्दों को उसे रोकने के लिए भेजा, पर वो मोती बहुत ताकतवर था। वो दो शागिर्द भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रोक पा रहे थे। तो गॉड ने अपनी ताकत से एक चैम्बर बनाया और उस मोती को उस चैम्बर में कैद कर दिया। तो फिर उस मोती को वापस उस अच्छाई यानी स्पिरिट और बुराई यानी डेविल में तकसीम कर देते हैं। डेविल मोती को खत्म करना इतना आसान ना था। ये गॉड डेविल मोती को ये कर्ज करते हैं कि 3 साल बाद इस डेविल मोती पर बिजली गिरेगी, जिसकी वजह से ये डेविल मोती खत्म हो जाएगा। गॉड उन दोनों मोतियों को एक जादुई डिब्बे में बंद करके अपने शागिर्द बिग हेड को दे देते हैं, ताकि वो आने वाले 3 साल तक उन दोनों पल की हिफाजत कर सके। लेकिन गॉड का दोनों मोती बिग हेड को देने की वजह से शेन नाराज हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब से वो दुनिया पे राज करेगा। ये शेन एक चाल चल के स्पिरिट मोती को बिग हेड के पास से चुरा लेता है, और शेन के ये करने की वजह से डेविल पल भी आजाद हो जाता है। इसके बाद वो डेविल पल उस शहर के राजा की प्रेग्नेंट बीवी में चला जाता है। इसकी वजह से राजा की बीवी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर था, और वो पैदा होते साथ ही उस शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। ये देख के बिग हेड अपने मंत्रों से एक रिंग बना के उस बच्चे को वहीं पे रोक देते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रानी अपने बच्चे को बचा लेती है, क्योंकि माँ होने की वजह से वो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए राजा भी ये फैसला करता है कि वो दोनों इस बच्चे को पालेंगे, बेशक से वो बहुत ज्यादा बुरी ताकतों का मालिक हो। लेकिन उस शहर के लोग उस डेविल बच्चे को अपने शहर में नहीं रखना चाहते। राजा उनसे कहता है कि अगर आने वाले वक्त में इस बच्चे की वजह से कुछ बुरा होता है तो जो भी सजा मुझे देंगे वो मुझे मंजूर होगी। ये सब सुन के बिग हेड राजा से कहता है, भले ही तुम इस बच्चे को पालने का फैसला करो, पर गॉड की कर्ज की वजह से 3 साल बाद बहुत तेज बिजली गिरने की वजह से ये बच्चा मर जाएगा। ये सुन के रानी घबराने लगती है। तो राजा बिग हेड से कहता है, हम दोनों मिलके गॉड के पास जाएंगे, उनके पास इसका कोई इलाज जरूर होगा। दूसरी तरफ शेन स्पिरिट मोती को लेके ड्रैगन की गार में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन कैद थे, और वहाँ जाके शेन वो मोती सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रैगन को दे देता है, और फिर वो ड्रैगन वो स्पिरिट पल लेकर अपने अंडे से मिला देता है, जिसकी वजह से बहुत ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। और ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम मेरे बच्चे को ट्रेन करोगे, इसकी वजह से वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए और हम पूरी दुनिया पे राज कर सकें। दूसरी तरफ राजा बिग हेड से मिलके गॉड के पास जाते हैं, पर वो गॉड से नहीं मिल पाते क्योंकि गॉड बहुत बिजी होते हैं। और 1 साल बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, जिसका नाम राजा और रानी नेजा रखते हैं। नेजा को घर से कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि नेजा के पास बहुत ज्यादा ताकत थी कि एक ही वार से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, जिसकी वजह से उस शहर के लोगों को नेजा की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी। लेकिन इन चीजों की वजह से नेजा किले में रह रह के बोर हो जाता है। उसके पेरेंट्स भी हमेशा शहर के कामों में मसरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से नेजा अकेला रह रह के बहुत ही बोर हो जाता है। एक दिन नेजा सिपाहियों को चकमा देके महल से बाहर निकल जाता है और बाहर आके सबको परेशान करने लग जाता है, और पूरा शहर अपने सर पे उठा लेता है। और शहर के कुछ बच्चे नेजा को डेविल पुकारते हैं, जिसकी वजह से नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके फेस और उसकी ताकतों की वजह से लोग उसे डेविल बुला रहे हैं, इसलिए वो इस वर्ड से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उस लड़के की उसे डेविल बुलाने की वजह से नेजा में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त वहाँ बिग हेड आकर उसे रोक लेता है। आगे राजा रानी और बिग हेड मिलके ये फैसला करते हैं कि बिग हेड उसे मॉन्स्टर से बचने और हराने की ट्रेनिंग देगा। इसकी वजह से उसकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन बिग हेड नेजा को एक जादुई दुनिया में ले जाता है। वहां जाके वो नेजा को चीजों का रूप बदलना सिखाता है।
نیزا ایک دن میں ہی سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تھوڑے دن میں نیزا وہاں پر بھی بور ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے جادوئی دنیا میں قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو پریشان نہ کر سکے۔ یہ سن کے راجا اور رانی نیزا سے ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اسپرٹ موتی ہے جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی حفاظت خود کر سکو۔ یہ سن کے نیزا کو اچھا لگتا ہے اور وہ ٹریننگ کے لیے مان جاتا ہے۔ اب ایک سال اور گزر جاتا ہے۔ ایک دن پانی والا مونسٹر اس شہر میں گھس کر ایک بچی کو اغوا کر لیتا ہے، لیکن نیزا اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تو وہ مونسٹر پانی کا روپ لے کے تیزی سے سمندر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مونسٹر بیچ پہ پہنچ کے سمندر میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایلیکس نام کا لڑکا آ کے پورے سمندر کو جما دیتا ہے، جو کہ اور کوئی نہیں اسی ڈریگن کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ایلیکس اس مونسٹر کو مار کے بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب نیزا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ایلیکس نیزا کو بچہ سمجھ رہا تھا، اس لیے نیزا اس بچے کو چھوڑ کے ایلیکس سے لڑنے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بیچ وہ مونسٹر ان دونوں کے چاروں طرف بہت سارے ببلز چھوڑ دیتا ہے، جسے چھونے کی وجہ سے نیزا کا ایک ہاتھ پتھر کا بن جاتا ہے۔ پھر وہ مونسٹر اس بچی کو زندہ نگل جاتا ہے۔ پھر ایلیکس بڑی تیزی سے ان ببلز سے بچتا ہوا اس مونسٹر کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے، جس سے وہ بچی اس مونسٹر کے منہ سے نکل کے ایلیکس کی گود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس بچی کے ایلیکس کی گود میں آتے ہی وہ دونوں پتھر میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر نیزا بھی اپنے اس پتھر والے ہاتھ کی مدد سے اس مونسٹر کے پاس آتا ہے اور اسے پھر مارتا ہے، اور پھر وہ مونسٹر نیزا کو اینٹیڈوٹ دے دیتا ہے تاکہ وہ ایلیکس، اس بچی اور اپنے ہاتھ کو ٹھیک کر سکے۔ پھر وہ مونسٹر ان سب سے معافی مانگ کے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ایلیکس نیزا سے اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ کہتا ہے اور پھر وہ تینوں کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیزا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں کیونکہ پہلی بار اس کے ساتھ کوئی کھیلا تھا۔ یہ دیکھ کے ایلیکس اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اسے ایک شیل دیتا ہے تاکہ وہ اسے بجا کے کبھی بھی اسے بلا لے۔ ایلیکس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس شہر کے لوگ بیچ پہ آ کر نیزا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ نیزا نے اس بچی کو اغوا کیا تھا کیونکہ وہ ایک ڈیول ہے۔ ساتھ میں ایک بچہ بھی نیزا کو ڈیول کہہ کے بلاتا ہے، جس کی وجہ سے نیزا کو پھر سے بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ان سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت بگ ہیڈ وہاں پر آ کے نیزا کو روک لیتا ہے۔ دوسری طرف ایلیکس ڈریگن کے غار میں جا کر شین کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک دوست بنایا ہے جس کا نام نیزا ہے۔ یہ سن کے شین ایلیکس کو کہتا ہے کہ وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے، کے اندر ڈیول موتی ہے، اس لیے تمہیں اس کو ہرانا ہوگا کہ ہم پوری دنیا پر قبضہ کر سکیں۔ تو ایلیکس شین سے پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ایلیکس ایک اچھا لڑکا تھا اور وہ اپنے دوست نیزا کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کیونکہ ایلیکس کا باپ وہ ڈریگن ایلیکس سے کہتا ہے کہ گاڈ نے ہمیں یہاں پر بہت سالوں سے قید کر کے رکھا ہوا ہے، تم ہی ہماری آخری ہوپ ہو اور تم ہی ہو جو ہمیں یہاں سے آزاد کرا سکتے ہو، اس لیے تم اپنی دوستی سے دھیان ہٹا کر مشن کا سوچو۔ دوسری طرف ہم نیزا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ سبھی لوگ اسے ڈیول پکارتے تھے اور اس کے پیرنٹس انہیں روکتے بھی نہیں تھے، اس لیے اس کے پیرنٹس اسے منانے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارا 3rd برتھ ڈے 3 دن بعد آ رہا ہے اور ہم بہت دھوم دھام سے اسے سیلیبریٹ کریں گے، جس میں پورا شہر بھی آئے گا اور تمہیں کوئی ڈیول بھی نہیں بلائے گا۔ یہ سن کے نیزا بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیچ پہ جا کر ایلیکس کو بلاتا ہے تاکہ وہ اپنے اکلوتے دوست کو بھی برتھ ڈے کا انویٹیشن دے سکے۔ آگے ایلیکس برتھ ڈے والی بات شین اور ڈریگن کو بھی بتا دیتا ہے۔ ڈریگن ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، بھی تمام ڈریگن اپنے ہارٹ کور کا کچھ پارٹ توڑ کے ایلیکس کے لیے بہت شاندار کوٹ بناتے ہیں جس سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا تھا۔ اب 3 دن بعد نیزا کا برتھ ڈے والا دن آتا ہے، جہاں راجا کے کہنے پہ شہر کے تمام لوگ آئے تھے۔
دوسری طرف نیزا اپنی برتھ ڈے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر شین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ راجا رانی نے تمہیں سب غلط بتایا ہے، تمہارے اندر ڈیول پل ہے، اس لیے سب تمہیں ڈیول بلاتے ہیں۔ یہ سن کے نیزا غصے میں راجا رانی اور بگ ہیڈ کے پاس جاتا ہے، جہاں بگ ہیڈ اسے اس کی برتھ ڈے پر اپنا پگ گفٹ کر دیتے ہیں۔ اس پہ وہ سواری کیا کرتا تھا جو نیزا کے پاس آتے ہی اڑنے والے بھیس میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد راجا بھی اسے اس کی سیفٹی کے لیے ایک پوٹلی دیتا ہے، یہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ پر نیزا ان سب کو بتاتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ میں ایک ڈیول پرل ہوں اور آج میں مرنے والا ہوں، اس لیے آپ نے 3 سال تک مجھے گھر میں قید کر کے رکھا تھا تاکہ میں اس بیچ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکوں۔ یہ سن کے بگ ہیڈ نیزا سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نیزا ان کی ایک بھی نہیں سنتا اور ایک منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نیزا کے گلے سے بگ ہیڈ کا سرکشا کوچ نکل جاتا ہے اور نیزا اپنی اصلی روپ میں آ جاتا ہے، جہاں وہ پہلے سے بڑا اور بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کے بعد نیزا شہر کے تمام لوگوں کو مارنے جاتا ہے۔ راجا بیچ میں آ کے سبھی لوگوں کو بچانے لگ جاتا ہے تو وہ راجا کو بھی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ راجا اور رانی اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتے تھے اور اس سے ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب راجا پہ حملہ ہوتا دیکھ بگ ہیڈ راجا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیزا بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اور وہ بگ ہیڈ کے بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ بھی وہاں ایلیکس آ جاتا ہے اور وہ راجا کو نیزا سے بچا لیتا ہے اور نیزا سے لڑائی کرتا ہے، جہاں کبھی ایلیکس نیزا پہ بھاری پڑتا ہے اور نیزا ایلیکس پہ بھاری پڑتا ہے اور تبھی بگ ہیڈ دوبارہ سے منتر پڑھ کے نیزا کو وہ حفاظتی رنگ پہنا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیزا دوبارہ سے اپنے پہلے والے روپ میں آ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ راجا ایلیکس کو سبھی کو بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے اور جیسے ہی سبھی کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ڈریگن ہے اور سبھی لوگ اسے برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ ڈریگنز ہمیشہ سے ان کی نظروں میں برے تھے۔ اور یہ سب سن کے ایلیکس تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے اور تبھی وہاں شین آ کے ایلیکس کو بھڑکانے شروع ہو جاتا ہے، جس سے ایلیکس کا دکھ اس کے غصے میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ غصے میں سمندر کا سارا پانی لا کے اس شہر کے اوپر جما دیتا ہے تاکہ اس بڑے سے آئس برگ کے گرتے ہی سارا شہر تباہ ہو جائے۔ دوسری طرف اب ہم نیزا کو دیکھتے ہیں، جہاں بگ ہیڈ کا دیا ہوا پگ اسے اپنی جادوئی طاقت سے دکھاتا ہے کہ جب راجا اور بگ ہیڈ گوڈ کے پاس گئے تھے مدد کے لیے تاکہ وہ اس کرس کو ہٹا سکیں، لیکن انہیں کوئی مدد نہیں ملی تھی اور جاتے وقت گوڈ کے پہرہ دار نے راجا اور بگ ہیڈ کو بتایا تھا کہ اس کرس کو کسی بھی قیمت ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کرس کو 2 اسپیشل کاغذ کی مدد سے کسی اور انسان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ سن کے راجا میں ایک امید جاگ گئی، وہ اس کے لیے مان گیا تھا۔ اب نیزا راجا کا وہی برتھ ڈے گفٹ کھول کے دیکھتا ہے کہ اندر وہی اسپیشل کاغذ تھا، جسے دیکھ کے نیزا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس سے بہت پیار کرتے ہیں، جس وجہ سے راجا نیزا کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکس کو راجا اور رانی مل کر روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی بگ ہیڈ شین سے لڑ رہے تھے۔ ڈریگن کے دیے ہوئے اس کوٹ کی وجہ سے ایلیکس پر راجا رانی کا کوئی وار اثر نہیں کر رہا تھا۔ بھی وہاں بہت تیزی سے اڑتا ہوا نیزا آ جاتا ہے اور وہ ایلیکس کو روکنے کے لیے اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بگ ہیڈ کی اس حفاظتی رنگ کی وجہ سے ایلیکس نیزا پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ نیزا ایک آئیڈیا لگا کے شین کا روپ لے لیتا ہے، ایلیکس کو کنفیوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایلیکس اپنے ہی ماسٹر شین کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کا اصلی ماسٹر تھا اور پھر ایلیکس اور بھی زیادہ غصے میں آ کے اپنا ڈریگن روپ لے لیتا ہے اور اس آئس برگ پہ چڑھ کے اسے تیزی سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھ کر نیزا بھی وہ منتر پڑھ کے اس حفاظتی رنگ کو ہٹا دیتا ہے، واپس اپنے اس بڑے والے روپ میں آ کے اس آئس برگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایلیکس کے ڈریگن کے روپ میں ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ لیکن نیزا ہار نہیں مانتا اور اس بڑے سے آئس برگ کو
को पूरा जोर लगाकर अपनी आग की मदद से भाप बना देता है। इसके बाद नेजा एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। नेजा उसको नहीं मारता क्योंकि वही एक उसका दोस्त था। और फिर नेजा पर बहुत तेज बिजली गिरती है गॉड के कर्स की वजह से, और फिर एलेक्स नेजा को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है और ड्रैगन्स का दिया हुआ कोड शील्ड के तौर पर यूज करना शुरू कर देता है। और वो शील्ड भी उस बिजली को नहीं रोक पाती और उन दोनों पे गिरने लग जाती है। तभी नेजा और एलेक्स अपनी पावर को मिला देते हैं और उस भारी बिजली को अब्सॉर्ब कर उस पे उल्टी बिजली मारते हैं। लेकिन इससे भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो गॉड का दिया हुआ कर्स था। ये देख के बिग हेड तेजी से बिजली की तरफ जाते हैं और नेजा और एलेक्स को वापस से उस बॉक्स में कैद कर देते हैं जो गॉड ने उन्हें दिया था, जिसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। हेड के ऐसा करने से एक बड़े से धमाके के बाद और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद रानी और राजा रोते हुए नेजा को मलबे के नीचे से ढूंढना शुरू कर देते हैं। रानी को वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन बॉक्स के खुलने पर वो देखते हैं कि नेजा और एलेक्स का जिस्म खत्म हो चुका है, लेकिन बॉक्स की वजह से उनकी सोल बच गई थी। देख के रानी और राजा बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही उस शहर के सारे लोग झुककर नेजा को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। ये देख के नेजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।